بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈ پوائنٹ ود ڈاکٹر بلوچ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عرب ورلڈ کے اندر امریکن سیکورٹی آرکیٹیکچر جو 1991 کی عراق کویت وار کے بعد اوپن اسپیس میں نظر آیا، لیکن اس کی بنیادیں 1974 کے پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کے ساتھ پڑ گئی تھی، کیونکہ امریکہ نے پیٹرو ڈالر کو پروٹیکٹ کرنا تھا، اس نظام کو، کیونکہ پیٹرو ڈالر نظام کی پروٹیکشن امریکہ کے ورلڈ پاور کے سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری تھی. اس لیے اس نے کوورٹلی پورے عرب ورلڈ کے اندر اپنا انفلوئنس قائم کرنا شروع کر دیا، اور اس میں کافی سیکورٹی کوآپریشن کے ایگریمنٹ بھی تھے، ڈیفنس ایگریمنٹ بھی تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جو انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک تھے ان کو اس نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کی گرپ مضبوط ہوتی رہے. اور اس دوران اس نے عرب ورلڈ کے حکمرانوں کو یہ احساس دلایا کہ آپ کی حکمرانیت کی پائیداری میری دوستی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. سو یہ فیلنگ جاری تھی کہ 1991 کی کویت عراق وار آ گئی، اور اس کویت عراق وار کے دوران جس طرح امریکہ نے کویت سے عراق کا قبضہ واگزار کرایا، حالانکہ اس سے پہلے 78-79 میں ایرانی ریولوشن کے بعد عراق کو بھی سپورٹ کر رہا تھا یہی امریکہ. نہ صرف امریکہ بلکہ پورا عرب ورلڈ کو بھی اس نے عراق کی سپورٹ پہ لگا دیا تھا اگینسٹ ایرانی ریولوشن. دوسرے لفظوں میں اگر دیکھا جائے ریئل سینس میں کہ عرب ورلڈ کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر جو ڈویژن کی بنیاد ایکچوئل رکھی گئی، ایران ایک طرف اور عرب ورلڈ دوسری طرف، وہ شتل اور والی 1978 کی 79 کی وار سے رکھی گئی. اس میں امریکہ نے فل سپورٹ کیا عراق کو. ایرانی ریولوشنری گارڈ بھی پوری دلیری کے ساتھ لڑے. جس طریقے سے امریکہ نے 1953 میں مصدق کی حکمرانی کو، اس کی وزارت عظمیٰ کا تختہ الٹ دیا تھا، دوبارہ بادشاہت لے آیا تھا. اس دفعہ میں میری خواہش یہ تھی کہ شاید وہ عراقین فورسز کی مدد سے ایرانی انقلاب کا تختہ الٹ دے گا اور دوبارہ شاہ آف ایران واپس آ جائے گا اور امریکہ اس کے ذریعے سے اپنا رول دوبارہ شروع کر دے گا. لیکن اس دفعہ ایسا نہ ہوا. اس دفعہ فائنلی 8 سال کی جنگ کے بعد صدام کو ماننا پڑا کہ اس کے پاس مزید طاقت نہیں ہے لڑنے کی. بہرحال وہی صدام تھا. اس نے جب کویت پہ قبضہ کیا تو اس کے خلاف امریکہ اپنی فورسز کے ساتھ فوراً پہنچا اور اس کے قبضے کو ویک کیا. نہ صرف ویک کیا بلکہ صدام کی فورسز کا جو مین اسٹرینتھ تھی اس کو بھی اس نے اینیلیٹ کر دیا. اب یہاں پر امریکہ نے عرب ورلڈ کو احساس دلایا کہ میری موجودگی آپ لوگوں کی سیکورٹی کے لیے اور سیکورٹی کو انشور رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد 2003 میں جب عراق کا انویژن ہوا، اس انویژن کے بعد عرب ورلڈ کو احساس ہوا کہ اب صدام کے عراق کے ایلیمنیٹ ہونے کے بعد عرب ورلڈ بیلنس آف پاور میں ایران کے مقابلے میں کمزور ہو گئی ہے. سو ایران اسٹرانگ بن کے نکلا ہے. حالانکہ ایران نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کی فورس، اس کی طاقت پریزرو رہ گئی تھی، کنزرو رہ گئی تھی، جبکہ عراق ایلیمنیٹ کر دیا گیا تھا. اور پھر غزہ کا جب دور ہوا، یہ جو 2023 7 اکتوبر 2023 سے لے کر 2025، اس سے پہلے بھی نمبر آف ٹائم جب غزہ پہ اٹیک ہوئے تو عرب عوام کو احساس ہوا کہ امریکہ اسرائیل کو پولیٹیکلی، ملیٹریلی، اکنامکلی ہر لحاظ سے سپورٹ دے رہا ہے، اور عرب کے ورلڈ کے یا عرب عوام کے دل کے جو قریب ہے غزہ والے یا فلسطینین، ان کے ساتھ اسرائیل ہر قسم کا مظالم روا رکھے ہوئے ہے
اور امریکہ اس کا نہ ہاتھ پکڑ رہا ہے بلکہ اس کو فل سپورٹ مہیا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے اٹراسٹیز کو کنٹینیو رکھے. یہاں سے عرب ورلڈ کے دلوں میں امریکہ کے خلاف شکوک و شبہات جڑ پکڑتے گئے. اور پھر ایران اور امریکہ کی جو لاسٹ ایئر کشیدگی ہوئی 2025 کی، اس میں اسرائیل اور امریکہ اکٹھے تھے، اور جس طریقے سے بعد میں اسرائیل نے قطر کے اوپر اٹیک کیا، امریکن فورسز نے اس کو سٹاپ کرنے کی ہمت ہی نہیں کی. حالانکہ سب سے بڑا جو امریکن سینٹکام ایئر فورس کا ایئر بیس تھا وہ الحدید تھا قطر کا، اور قطر پہ حملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی پیٹریاٹ فائر ہو رہا ہے ان کے جہازوں پہ، نہ تھارڈ فائر ہو رہا ہے، نہ کوئی ریڈار ارلی وارننگ دے رہا ہے. سو دیٹ واز سم تھنگ ٹو الارم عرب ورلڈ کہ جی آپ جس سیکورٹی گارنٹر کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ ڈپینڈنس آپ کو شاید ٹائم پہ ڈیلیور نہ کرے. اور یہی وہ ٹائم تھا جب عرب ورلڈ کے اندر احساس جاگنا شروع ہوا کہ اس خطے میں جو 22 امریکن اڈے ہیں ان کی موجودگی کیا عرب سلامتی کے لیے خطرہ ہے یا کسی خطرے کی کلا کما کرنے کے لیے ان کی موجودگی ضروری ہے. سو کنفیوژن کا شکار ہے کہ یہ خود سیکورٹی کو انسیکورٹی بدلنے کا ذریعہ ہوں گی، ریزن ہوں گی، یا ہماری سیکورٹی انشور کریں گی. اور یہ جو کنسپٹ آف ڈیپینڈنس تھا اب تک عرب کا امریکہ کے اوپر، وہ ڈیپینڈنس تب تک رہ سکتی تھی جب تک امریکن سیکورٹی جو ہے اس کا سیکورٹی آرکیٹیکچر اپنے ساتھ کو برقرار رکھتا. اس نے قطر پہ حملے جو 2025 میں ستمبر میں کیے تھے اسرائیل نے، اس وقت اس ساکھ متاثر ہوئی، اور اس ساکھ کو صحیح دھچکا اس سال 2026 کی جو امریکہ ایران وار ہے اس کے درمیان لگا. اس درمیان جتنے بھی امریکن اڈے تھے، امریکن اٹیک کے جواب میں ایران نے ان اڈوں پہ جو عرب کنٹریز میں تھے ان کو نشانہ بنایا، کیونکہ جہاں سے امریکن جہاز اڑ رہے ہیں یا امریکن میزائل یا امریکن تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم یا ڈپلائی اینڈ سو آن. سو ان کے بقول یہ ہم ایران کے بقول کہ یہ ہم عرب کنٹری کو ٹارگٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم امریکن اڈوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں سے ایران کے خلاف ملٹری جو آپریشن ہے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. مارلی ایران صحیح تھا آن دیٹ گراؤنڈ لاجیکلی. اور یہاں پر جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا اس نے ڈیفینیٹلی عرب کنٹریز پہ بھی ریٹیلیٹ کیا، اسرائیل پہ بھی کیا، امریکن جو بیسز تھیں وہ بھی ٹارگٹ بنی، امریکن شپ بھی ٹارگٹ بنے. لیکن اس دوران جس طریقے سے امریکن ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم جو تھرڈ ہے یا جو پیٹریاٹ تھے، جس طریقے سے انہوں نے ایران کی سرزمین سے اڑنے والے میزائلوں کو اور ڈرون کو روکا، وہ کلیئر کا انڈیکیٹر تھا کہ یہ ان ڈرونوں کو روک رہے ہیں، ان میزائلوں کو روک رہے ہیں جن کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جا رہی تھی. جو میزائل اور جو ڈرون عرب ورلڈ پہ ٹارگٹ کر رہے تھے ان کو امریکن اڈوں نے 5 to 10% سے اوپر نہیں روکا. تو وہاں عرب ورلڈ کو اپنا ایئر ڈیفنس یا ایئر میزائل سسٹم جو ہے اس کو آپریٹ کرنا پڑا. امریکن سیکورٹی آرکیٹیکچر نے ان کو کوئی سیکورٹی نہیں دی بلکہ ان کی انسیکورٹی کی کاز بھی امریکن اڈے بنے، کیونکہ ایران ان امریکن اڈوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا جو بظاہر تو عرب ورلڈ کو سیکورٹی دینے آئے تھے لیکن وہاں سے وہ ایران کو ٹارگٹ کر رہے تھے. یہاں دو چیزیں ہوئی، ایک تو یہ ہے عرب ورلڈ کا اپنا جو ڈیپینڈنس پہ امریکن سیکورٹی سٹرکچر پہ ڈیپینڈنس تھی اس کی ساکھ جو ہے وہ بالکل ہی تار تار ہو گئی. دوسرا، امریکی ترجیحات بھی کلیئر نظر آ گئی ایز اے سیکورٹی پرووائڈر آف دا ریجن. اس کی سیکورٹی ترجیحات میں اسرائیل پرائرٹی 1 ہے. وہاں سے ٹائم یا ریسورسز بچیں گے تو امریکہ کسی اور الائی کی طرف جائے گا، ورنہ پرائرٹی 1 اسرائیل کا بچاؤ ہے. تو ان دو چیزوں نے عرب کنٹریز میں ایک احساس پیدا کیا
کہ ہماری ڈپینڈنس ہمیں کبھی بھی سیکیور نہیں رکھ سکتی, ٹوٹل ڈپینڈنس. سو ہمیں انسٹیڈ آف ڈپینڈنٹ ہونے کے ہمیں سیلف ریلائنٹ بھی ہونا پڑے گا کسی حد تک, ساتھ ہی ہمیں اپنے سیکورٹی انفراسٹرکچر کو ڈیورسیفائی کرنا ہوگا. اور ڈیورسیفائی کرنے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم امریکن انڈے نکال رہے ہیں, انہوں نے تو ویسے کہہ دیا ہے امریکن انڈے, ایران نے بھی معاہدے میں کہا ہے امریکن انڈے نکلیں گے. امریکہ خود بھی کہہ چکا ہے اپنی نیو سیکورٹی اسٹریٹجی میں کہ ہم مڈل ایسٹ کو بھی جو اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے جیو پولیٹیکل حوالے سے وہ نہیں دیتے, بلکہ ایک انرجی پرووائڈنگ سیکٹر کے طور پر دیکھ رہے ہیں فار اے کمرشل پرپز اونلی. دوسرے لفظ میں انہوں نے پہلے ہی اپنے اس نیو سیکورٹی اسٹریٹجی میں مینشن کر دیا ہے, عرب ورلڈ کو کاشن کر دیا ہے کہ اپنی سیکورٹی جو سسٹم ہے اپنے ریجنل ارینجمنٹ سے آپ اپنا ڈیولپ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ میں آج نہیں تو کل یہاں سے نکل جاؤں گا. سو عرب ورلڈ جو ہے امریکہ کو عنایت کیے بغیر انہوں نے اپنا سیکورٹی سسٹم ڈائیورسیفائی کرنا شروع کر دیا, جس کی پہلی اینٹ جو ہے پچھلے سال سپٹمبر 2025 میں پاکستان اور سعودیہ کا جو میوچل ڈیفنس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ تھا اس نے رکھی. اس کے اندر اسپیشلی جو ایک کلاس تھی جو کہ نیٹو والی کلاس تھی, نیٹو کے آرٹیکل 5 والی, کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوگا, اور وہ پارٹنر بھی کون ہے, ایک نیوکلیر پاکستان ہے جس کی آرمی کو پروفیشنل ایکسپیرینس کی وجہ سے دنیا مانتی ہے کہ وہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے. تو سعودی عرب نے اپنے سیکورٹی اپریٹس کو پاکستان کے سیکورٹی اپریٹس کے ساتھ ملا کر اس طریقے سے اس نے نیا ڈیفنس الائنمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جس پہ اس کی سیلف ریلائنس ہو بلکہ ٹوٹل ڈیپینڈنس نہ ہو. دوسرے اس نے ڈیورسیفائی کر دیا. امریکن سسٹم جب تک ہے لیکن اس دوران ہم اپنا سیکورٹی سسٹم الگ رکھیں گے. اور اس دفعہ 2026 میں ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے 7 اگست کو, دیٹ واز پاکستان, ترکی اور سعودیہ میوچل ڈیفنس, جسے مکہ ایگریمنٹ کہتے ہیں, مکہ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کہتے ہیں. یہ اس کی سگنیچر جو تھے, یہ سرمنی جو تھی, دیٹ واز ہیل مارک انسیڈنٹ ان ٹورڈ دیٹ ڈائریکشن. اور اس میں کلیئر انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ ہم اپنے دفاع کو انشور کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طاقت پہ ڈیپینڈ کریں گے. یعنی کہ یہ ٹرائنگولر نیشن جو ہیں یہ اپنے طاقت کے ساتھ, ترکی کی اپنی دفاعی طاقت ہے, دفاعی اکوپمنٹ کی, پروڈکشن کی, ٹیکنالوجی کی, پاکستان کی بسائڈ دی اس کے نیوکلیر ڈیٹرس کی اس کی اپنی وار ہارڈنڈ آرمی ہے, اور سعودی عرب کی اپنی فائنینشیل پاور ہے, اور یہ سارے مل کر اپنا ایک ڈیفنس الائنمنٹ بنائیں گے. ایکچولی یہ امریکہ کا جو سیکورٹی آرکیٹیکچر وہاں پچھلے 25-30 سالوں سے بلکہ 40 سالوں سے اسٹیبلش تھا, اس سے اوے ہونے کا ایک بڑا بولڈ سٹیپ تھا اور ڈائیورسیفائی کرنے کا تھا. ڈیپینڈنٹ سے سیلف ریلائنس کی طرف کا سفر ہے یہ بیسیکلی. اچھا, اس میں صرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, اس میں پیٹرو ڈالر سے بھی ہٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے پورا نظام, کیونکہ چائنا جو ڈیلی 16 سے 17 لاکھ بیرل آئل لے رہا ہے سعودیہ سے, سعودیہ پچھلے 1.5 سال سے اس کو وہ ین میں فروخت کر رہا ہے, اس کے لیے ڈالر کی فرمائش نہیں ہے, کمپلشن نہیں ہے. سو دوسرے لفظوں میں عرب ورلڈ نے چائنا کی معاشیات کو بھی اپنے ساتھ ڈب ٹیک کر دیا, ٹیگ کر دیا, تاکہ نئے معاشی نظام میں امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی بلکہ چائنا کے ساتھ بھی الائنس ہوگا. ملٹری پاور میں پاکستان کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ ہوگا, اور مین وائل خطے کے جو باقی ممالک ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس سیکورٹی آرکیٹیکچر میں جڑتے جائیں گے, جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ایجپٹ کو بھی دعوت دے دی گئی ہے, قطر کو بھی کہہ دیا گیا, اور پرابلی دے آر آلسو لائکلی ٹو جوائن. ایران کی بھی خواہش ہے. اور سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے اس معاہدے کی, اس جو موو ہے, میں کہوں گا معاہدے میں موو کہوں گا فرام ڈیپینڈنس ٹو سیلف ریلائنس سیکورٹی پر آرکیٹیکچر میں, وہ یہ ہے کہ کسی ملک نے سوائے اسرائیل, انڈیا یا افغانستان کے کہیں ماتم نہیں برسا, یا ایون یو اے جو انڈو اسرائیل نیکسس کا حصہ ہے,
وہ بھی خاموش رہا ہے. ایران کی اکا دکا بندوں نے امیچور سٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن جو ایران کی گورنمنٹ کا اس کے جو فارن افیئر کا سپیکر ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے فارن منسٹر سٹیٹمنٹ آئی ہے، دے ہیو اپریشیٹڈ دس. انہوں نے کہا کہ یہ خطے کے اندر یہ جو خطے کا اپنا ریجنل لوکل سیکورٹی سسٹم بنانے کا جو فیصلہ ہے اور باہر کے جو فورسز تھیں ان پہ اپنے آپ کو ڈیپینڈ نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے، یہ قابل شاباش ہے. دوسرے انہوں نے تائید کی ہے. اور جو سب سے بڑی ہو رہی ہے اس وقت اسرائیل کو باقیوں کو بھی، کہ کہیں اس سیکورٹی سیٹ اپ کے اندر جو نیا سیکورٹی سیلف ریلائنس ریجنل ارینجمنٹ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی امریکہ نے اس کی مخالفت نہیں کی. چائنا کے پرائم منسٹر نے کل اس کے حق میں بہت مدلل جو ہے نا وہ پریز کی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو خبریں جو آ رہی ہیں اسرائیل سے جہاں پر یہ ماتم بچا ہوا ہے، اور دے آر بلیمنگ ٹرکی اینڈ پاکستان فار دس آل، کیونکہ ان کا جڑ جانا ان کی اپنی سروائیول کے لیے خطرہ ہے. اور اس لیے شروع میں انہوں نے اس کو سنی الائنس کا نام دیا، کیونکہ کبھی انہوں نے ایک شیعہ الائنس لبنان کا، سیریا کا، ایران کا اس طرح کر کے اسے سنیوں سے اس کو ایسولیٹ کر کے ان کو ایک ایک کر کے مارا تھا. اب وہ اسے سنی الائنس کر کے سنی شیعہ فالٹ لائن کریٹ کرنا چاہتے تھے، جو مسترد کر دیے ایران نے بھی اور باقی سب نے بھی. اور جو اس پہ سب سے بڑی جو پازیٹیو سٹیپ آج یا کچھ عرصے بعد ہوگی وہ یہ ہے کہ شاید ایران ان کے ساتھ شامل ہو جائے اسی الائنس میں، یا ایران اس الائنس کے ساتھ نان اگریشن پیکٹ کر لے. دونوں صورتوں میں اسرائیل اور انڈیا کی لیے وہ موت ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو علاقائی تعاون کا مشترکہ دفاع ہے، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے، یہ خود انحصاری کی طرف بہت بڑا اور بہت ہی بولڈ سٹیپ ہے، اور ایسا سٹیپ ہے جس نے یکدم ایک بڑی طاقت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اس کی ڈیپینڈنسی سے. اور یہ خطے کے باقی ممالک کو بھی انکریجمنٹ دینے کے لیے بہت بڑی موو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب یونیپولر ورلڈ آرڈر ختم ہو گیا ہے، اب ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے جس کے اندر ریجنل الائنسز جو ہے، ریجنل ڈیفنس ہے، وہ میٹر کریں گے. اور وہ ریجنل ڈیفنس مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان، ترکی اور سعودیہ کا جو جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کی بنیاد رکھ چکی ہے. اور جلد آنے والے دنوں میں ہم مڈل ایسٹ کے اندر، ہم یوریشیا کے اندر، ہم سینٹرل ایشیا کے اندر، اور ہو سکتا ہے ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی اس طرح کے اور مشترکہ الائنس ایگریمنٹ ایمرج ہوتے ہوئے دیکھیں. تھینک یو.